اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے آپ کو مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے مشرق کی طرف آنا پڑتا ہے. لیکن جو میں نے انالیسس کیا ہے, پھر میں نے جیوگرافیکل سرچ جو کی, بدقسمتی سے یا خود قسمتی سے وہ پاکستان کا جزیرہ ہے. گوگل پہ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کالی ماتا کا مندر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے 10 دن عبادت کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا راز آشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کر لی. بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لد کے مقام پہ ہے. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. بالکل یہ ایک بہت الارمنگ فیکٹر ہے, اس پہ ضرور غور کرے, ہر مسلمان غور کرے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمیں پتہ چلا کہ دجال ایک شخصیت ضرور ہوگا اور ایک سسٹم کے اوپر آئے گا. اب وہ جو تمیم داری والی حدیث تھی اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے جو بڑے خاص اہمیت کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے, اچھا وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. 3 دفعہ فرمایا. اب شام کا سمندر جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے, ٹھیک ہے, اور جو یمن کا سمندر ہے وہ ریڈ سی ہے. میننگ دیر بھائی وہ میڈیٹرینین سی میں بھی نہیں ہے, وہ ریڈ سی میں بھی نہیں ہے. تیسرا مشرق کی طرف ہے, تو مشرق کی طرف چونکہ وہ تمیم داری کو ایک جزیرے میں ملا تھا تو میننگ دیر بھائی وہ سمندر کے کسی جزیرے میں ہے تو عربین سی آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے 2 پاسبلٹیز بنتی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ تمیم داری کو وہ ملا اس طرح کہ تمیم داری طوفان میں پھنسے تھے, اس طوفان میں کوئی پورٹل کھل گیا اور تمیم داری کسی اور ٹائم کی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے جہاں وہ اس سے اس کی ملاقات ہو گئی. اچھا, کیونکہ اس واقعے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمیم داری کے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے. ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ واقعی حق ہے اور یہ سچ ہوا ہے. تو اس کے مطابق ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی پورٹل کھل جائے. میں اس پہ اتنا قائل نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں دوسری دنیا سے آنے جانے کے مشرقین اور مغربین کے راستے ملتے ہیں, وہ یہ پاسبلٹی تو ہے کہ وہ دجال وہاں سے نکل آئے. لیکن اگر تمیم داری کے لیے اس دنیا میں دوسری دنیا میں جانے کے لیے پورٹل کھلتا تو انہیں مغرب میں جانا پڑنا تھا. صحیح. یہ ایک تھیوری ہے جو قرآن سے ڈیریویٹ کیا ہے کہ جی مشرقین کیا ہیں, مغربین کیا ہیں, کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے آپ کو مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے مشرق کی طرف آنا پڑتا ہے. تو میں 5% کا لیتا ہوں کہ کوئی پورٹل کھلا ہوگا. میں اس کو فزیکلی لیتا ہوں کہ وہ دجال دنیا میں اس وقت موجود تھا. اللہ بہتر جانتا ہے, میری اپنا ایک انالیسز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% سچ ہوں, لیکن جو میں نے انالیسز کیا ہے, پھر میں نے جیوگرافیکل سرچ جو کی کہ عربین سی میں مشرق مدینہ سے مشرق کی طرف ہم موو کرتے جائیں تو 2 چیزیں ہمیں کامن دیکھنی پڑیں گی. ایک یہ کہ ایک کوئی ایسا جزیرہ ہو, دوسرا اس جزیرے کے اوپر ایک مندر ہو, دیر کا لفظ حدیث میں یوز ہوا, اور تیسرا وہاں عورت کے موجود ہونے کا جو ہے نا جی وہ نشانی ہو. کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جساسہ ٹائپ کی ملی ایک عورت جس کو نے کہا میں جساسہ ہوں, اور اس کے بہت زیادہ بال تھے. اچھا, اب یہ تینوں چیزیں صرف ایک جزیرے میں کوانسائڈ کر جاتی ہیں آ کے, اور بدقسمتی سے یا خود قسمتی سے وہ پاکستان کا جزیرہ ہے. اچھا, اور وہاں پر ایسی مخلوق کوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ جو ہے اس کا نام ہے ایسٹولا. جزیرہ ہفت کلار بھی اسے کہتے ہیں اور ایسٹولا بھی کہتے ہیں. وہ سب سے بڑا جزیرہ ہے جو پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے. اس کے اوپر 2000 سال پرانا ایک مندر ملتا ہے. اچھا, اس کے ریمینٹس آج بھی موجود ہیں, اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کی جو ڈیٹ نکالی گئی ہے وہ 2000 سال پرانی ہے. میننگ دیر بائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500-600 سال پہلے وہ مندر اسٹیبلش تھا, اور وہ مندر منسوب ہے کالی ماتا کے نام پہ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کالی ماتا کی آپ اسٹڈی کریں جو ہندوؤں کی دیوی ہے تو اس کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. وہ آپ آج بھی کسی مندر میں چلے جائیں, کالی ماتا کی تصویر دیکھیں نا تو اتنے بڑے بڑے بال ہیں, اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی, بہت بڑے بڑے ہاتھ اور 5-6 ہاتھ اور بال بہت زیادہ ہے. تو اس سے یہ کون سائڈ کر رہی ہے. اس کا ایک اور ثبوت اس طرح کی مخلوق ہونے کا میں آپ کو دیتا ہوں
جب مکہ فتح ہوا تو خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور لات کا مندر جو ہے نا اس کو مسمار کر دو. لات کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا. تو خالد بن ولید وہاں گئے, انہوں نے وہ جو وہاں پروہت وغیرہ بیٹھے تھے ان کو مار دیا اور مندر کو تھوڑا بہت مسمار کر دیا. واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا, واپس جاؤ اور اس کو پورا مسمار کر دو, اس کا نام و نشان مٹا دو. تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں جب دوبارہ گیا اور میں نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو وہاں ایک انتہائی بدصورت کالی عورت نکلی جو ظاہراً عورتوں کی طرح تھی لیکن انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی. تو اس نے چیخ سے مجھے ڈرانا چاہا, لیکن خالد بن ولید کہاں ڈرتا تھا. اس نے پھر کہتے ہیں میں نے جب اس کو قتل کیا تو اتنا خون نکلا کہ ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہاں ایک چھپڑی سی بن گئی خون کی, اتنا خون اس میں سے نکلا. تو میں نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب کام مکمل ہوا ہے, یہی تو لات تھی. اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ شیطان کی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب وہ کالی ماتا جس کو ہندو کہتے ہیں وہ اگر وہاں تھی اور دجال تھا تو اب وہ کہاں گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا راز آشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کر لی. عبدالسلام صاحب ہم چاہیں گے اپنے ویورز کو ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کا انالیسس ہے اس حوالے سے کہ کالی ماتا کے ساتھ یہ تین چیزیں سر ملی, ہاں تین چیزیں ملی نا سر. ایک مندر ہونا ضروری ہے اس جزیرے پہ, ایک وہ جزیرہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہونا ضروری ہے, اور نمبر 3 وہاں خاتون عورت ٹائپ ایک مخلوق ہونا ضروری ہے. تو یہ تینوں آ کے کوانسائڈ کر جاتی ہیں ایسٹولا جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر. وہ آج بھی میرا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ گوگل پہ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کالی ماتا کا مندر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے 10 دن عبادت کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پچھلے سال کا واقعہ, تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا. تو ویسے ابھی وہ آباد ہے مطلب نہیں, ابھی اس پہ ایک مسجد بنی ہے, مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کو وہ خضر علیہ السلام کی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں سمندر کے حوالے سے, باقی اور کچھ نہیں ہے, غیر آباد جزیرہ ہے. اچھا اب وہ چلیں ٹھیک ہے وہ جہاں بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے بالکل, اور وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. تو عبدالسلام صاحب اب خدائی کا دعویٰ بعد میں کرے. اب وہ نبوت کا جب دعویٰ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا کہ وہ ایک ہیوج چیریٹی چلائے گا پوری دنیا میں, نمبر بنا چیریٹی کرے گا اور لوگوں کے دکھ دور کرے گا, اور واقعی کرے گا, حقیقتاً کرے گا. مثلا اگر کوئی عورت اس کے پاس آئے گی وہ کہے گی میرا میاں 15 سال سے بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کوئی عورت آئے گی وہ کہے گی میرے اولاد نہیں ہوتی, اس کو وہ اولاد کہے گا میں تمہیں دلوا دیتا ہوں. یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ کہے گا میں تمہارے بھائی سے تمہاری ملاقات زندہ کر دیتا ہوں اس کو. عبدالسلام صاحب اب یہ والا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. جی ہاں, تو ایک حدیث میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عیسیٰ کے پیچھے چل رہا ہے. تو جو کام عیسیٰ کرتے تھے وہ ضرور کرے گا اور ان سے ایڈوانس جائے گا, عیسیٰ سے ایڈوانس جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ دوسری سٹیج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جان لینا کہ میں آخری نبی ہوں. اپنی امت کو بتا کے گئے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا تم نے نہیں ماننا. پھر اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. رب اب میں یہاں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ ہم خدا رب اللہ ایک ہی لفظ ایک ہی مطلب میں لیتے ہیں, سمجھتے ہیں سب ایک ہی. ہاں, خدا تو ہے ہی نہیں نا جی, خدا نام کی کوئی چیز اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پرشین لنگوسٹک کریکٹر تھا جو ہمارے ادھر اجمی عربوں میں آ گیا, مسلمانوں میں آ گیا, عرب میں آج تک خدا نہیں آیا. ٹھیک ہے نا جی, عربی زبان میں خدا کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ اور رب دو لفظ ہیں. اللہ الہ اس کو کہتے ہیں آپ جس کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں, وہ اللہ ہے. اور رب وہ ہے جو آپ کو اکنامکس مہیا کرتا ہے, جو آپ کی روزی دیتا ہے. اب وہ اللہ کا دعویٰ نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا اسے کہا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب وہ آپ کی اکنامکس پہ کنٹرول کر لے گا,
اور اس کے آنے کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری میں کہ وہ جب آئے گا اس کے آنے سے 3 سال پہلے قحط ہوگا, ٹوٹل قحط ہوگا, اور وہ قحط جو ہے اس میں وہ جب آئے گا تو وہ پھر لوگوں کو انسینٹیو دے گا کہ فصلیں اگائے گا, لوگوں کی مویشی جو ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں گے, معجزات دکھائے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں گے. اب آخر میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا. اس کا ایگزیکٹ انگلش ترجمہ یہ ہے کہ ہی ول لینڈ بیہائنڈ دی احد. لینڈ اور وہاں پر آپ نے بتایا آج اگر آپ دیکھیں تو احد کے پہاڑ کے بالکل پیچھے ایئرپورٹ بن محمد بن عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مدینہ کا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر, میں اپنے نبی کی صداقت پہ اشش کر اٹھا, یقین کریں سبحان اللہ, کہ ایسا خوبصورت لفظ جو بالکل میچ کر رہا ہے. ہی ول لینڈ بیہائنڈ دا احد, بہت کے اور پیچھے سے. احد کے پیچھے ایئرپورٹ ہے. دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد پہ قتل کریں گے. لود کے مقام پہ بھی بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لد کے مقام پہ ہے, اور اس کا رن وے باب لد جو ایک سائن ہے وہاں پہ, وہاں سے صرف 5 کلومیٹر اوے ہے. لود جگہ ہے اسرائیل کے اندر, ٹھیک ہے جی, وہاں بھی آج ایئرپورٹ بن چکا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ٹیکنالوجی یوز کرے گا, وہ یوز کر رہا ہوگا ٹریولنگ کے لیے, کیونکہ دونوں جگہ پہ لینڈنگ کا ہے اس کا, اور دونوں جگہ پہ ایئرپورٹ بن چکے ہیں, میننگ دیر بائی کہ وہ ہوائی ایئرپورٹ سے لینڈنگ کر رہا ہے. پورٹل سے نہیں آئے گا جی, وہ نہیں, انٹری تو پورٹل سے ہوگی, لیکن بعد میں جو دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہوگا وہ ایئرپورٹ سے کر رہا ہوگا, اسی یعنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کر رہا ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آپ کی اکنامکس کو کنٹرول کر لے گا تو پھر آپ ہر بندے کو, ہر قبیلے کو, ہر شہر میں وہ یہ دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو, ادروائز فنش, اور باقاعدہ لوگ فنش ہو جائیں گے. جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی, اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی. اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی, اور اس کی جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی. بے شک. اور اس کی پہچان نبی, 2 بڑی پہچانیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بڑی ہی کامن سینس کی ہیں, بڑی ہی کامن سینس. بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ میں بچنے کی طرف آتا ہوں جی. پہلی پہچان کر لیں کہ ایک یہ کہ تم اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. یہ کوئی بھی کہے گا میں رب ہوں تو میں نظر نہیں آ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے, موت کے بعد دیکھ سکو. واہ واہ واہ. ایک تو یہ پہچان. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی, ایک بند ہوگی اور ایک ابری ہوئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ 2 نشانیاں کہ اب میری امت فوری سمجھ جائے. ماتھے والی آنکھ والا کچھ نہیں, ماتھے والی کہتے ہیں یہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک پلین ہوگی جگہ بالکل ایک انگور کی طرح ابری ہوگی. اب تھوڑا سا سوال میں آخر میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جی سر. آخر میں بس بتا دیں ہمیں ایک آخری بات, بچنا کیسے ہے اس سے. بچنا سر میرا اگلی سیگمنٹ میں ہم آئیں گے, سورہ کہف کے ذریعے بچنا ہے. سورہ کہف کو ہم مکمل پڑھیں گے ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں. لیکن آخری بات جو میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں, آپ سب کے لیے بھی ایک چھوڑے جا رہا ہوں. $1 کا نوٹ اٹھائیے, اس کے بیک پہ دیکھیے ایک پیرامڈ کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے, ون آئی سمبل. ٹھیک ہے, اس پہ غور کریں مسلمان. میں کچھ نہیں کہتا, کوئی کنکلوژن ابھی نہیں دیتا, اپنے آخری سیگمنٹ میں اس کا کنکلوژن دوں گا. لیکن میں ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ ضرور اس پہ غور کریں, نوٹ اٹھائیں, دیکھیں پیرامڈ جو ہے اس کا کیا تعلق ہے امریکہ ke ساتھ, وہ تو مصر میں ہے, اور ایک آئی کا کیا تعلق ہے امریکہ کے ساتھ, اور کیوں انہوں نے اپنے نوٹ کے پیچھے اس کو چھپایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت الارمنگ فیکٹر ہے, اس پہ ضرور غور کرے, ہر مسلمان غور کرے, اور پھر ہم جائیں گے کہ اس کو بچا کیسے جا سکتے. جی بالکل. اگلے سیگمنٹ میں ہم سورہ کہف کو شروع کریں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر امت نے دجال سے بچنا کیسے, کس طرح سے, اور جو ہماری نسلوں کے لیے بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ عبدالسلام صاحب.